اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسجد بنی کب؟ کعبہ تو آپ کو پتا اللہ نے بنایا ہے، کعبہ کس سے بنایا تھا؟ ہاں، اب یہ والی جو مسجد ہے الاقصی مسجد بنی کب؟ قرآن میں اس مسجد الاقصی کو کس سے بنایا، کب بنایا؟ اب ہم کیا پہچان کر رہے ہیں کہ وہ کعبہ تو اللہ نے بنایا تھا. یہ جو مسجد الاقصی ہے مبارک مسجد جو ہے، اور کیوں مبارک ہے، اس کو مبارک کیسے ہوئی، کیا ہوا، اس کو بنایا کس نے؟ تو سورہ الکہف 18 اس کی 19 آیت، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اصحابی کہف، اصحاب کہف کا سنا آپ نے؟ سورۃ کہف ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھو، سنا آپ نے کبھی؟ سنا سورہ کہف کا وہ کرا کرے ہیں؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے سے آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے. وہ تو آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، واللہ اعلم بالصواب. یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، صرف یہاں بتانا چاہ رہا ہوں اصحابی کہف کے اصحابی تھے کوئی. عربی میں کہف، انگلش میں کیف. یہ جو عربی کا لفظ ہے کہف، اس کو انہوں نے انگلش میں کر دیا کیف. کہف کیف سملر، یہ کہف سے کیف بنا ہے انگلش میں، صحیح ہے. اور اس کے اندر ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں غار اردو میں. اس کے اندر میں ویسے بتا رہا ہوں کچھ اصحابی تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے نالج کے اندر آگے بڑھا دیا تھا، اور انہوں نے جا کے کیف میں پناہ لی تھی. ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا، وہ ہم یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت. اور اسی طرح ہم نے ان اصحاب کیف یعنی اصحابی کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے درمیان سوال کریں. اس میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ. انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ تم کتنا ٹھہرے. بس مدینہ کی طرف اپنے میں سے کسی ایک کو اس ورقے کاغذ کے نوٹ کے ساتھ مقرر کرو، پس چاہیے کہ وہ نظر ڈالے کہ کون سا کھانا زیادہ جواز والا ہے. پس چاہیے کہ وہ رزق کے ساتھ آئے اس مدینہ سے، اور چاہیے کہ وہ مہذب بادب ہو اور تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کرائے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ کچھ عرصہ بول رہا ہوں میں، صحابی جو تھے کیف کے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے ان کو غنودگی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سلیپ غنودگی میں گزار دیا. نہ وہ سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے بہت عرصے، لیکن وہ کانشیس نہیں تھے. کانشیس سمجھتے ہیں میں اور ہم سب کانشیس ایسے نہیں تھے. بہت عرصے ان کو اپیرنٹلی قرآن میں کہے ہیں 309 سال ان کو وہاں سلا دیا. پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا تو ان میں سے لوگوں نے آپس میں سوال کیا ہم کتنا عرصہ رہے ہم. تو ایک نے کہا یا تو ایک دن کا حصہ یا کچھ اس سے کہا ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے. یعنی جب وہ اٹھے، جیسے ایک آدمی سو جائے فار ایگزامپل تو اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں بتا سکتا ہے بھائی کتنے گھنٹے سویا. ان کو تو 309 سال اس سوئے نہیں تھے، کسی کنڈیشن میں اللہ نے کہا، خاص کنڈیشن ہے اس کو اللہ نے بتایا، عجیب کنڈیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں لگا جیسے ایک دن یا اس سے کم ایک دن حصہ رہے اس کیف میں، اس کے اندر 309 سال انہیں لگا ایک دن یا اس سے کم. تو انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ہم کتنے عرصہ رہے. تو ہم ایسا کرتے اپنے میں سے ایک کو مدینہ بھیجتے، جہاں بھی وہ تھے وہاں جہاں تھا وہ غار، وہاں سے وہ کہہ رہے مدینہ کی طرف بھیجتے کہ وہاں سے جا کے کچھ کھانا لے کے آئے، اور ایک ورق دیتے، اس کو ورق کہتے ہیں یعنی کہ کاغذ کا کوئی نوٹ، یا اس کو کہتے ہیں لیف بھی کہتے ہیں، کیا پتا بھی کہتے ہیں، جو بھی اس کو لے لیں معنی آپ، کہ ہم اس کے ساتھ بھیجتے ہیں. یعنی ہم اس وقت ورق لے لیں نوٹ، کیوں کھانا اس کے عوض میں لے کے آئے گا. مگر وہ اس سے کہتے ہیں تم ایسے جانا، پر چاہیے کہ وہ نظر ڈالے کون سا کھانا اچھا لے کے آئے، پر چاہیے کہ وہ رزق کے ساتھ آئے مدینہ سے، اور اسے چاہیے کہ وہ مہذب طریقے سے جائے، باادب ہو
اور تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کرائے. یعنی ہم جس طرح یہاں سو رہے ہیں یا ہم جس طرح اس پوزیشن میں تھے, لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے کہ ہم یہاں تھے. یعنی اس طرح جائے 300, سوچے آپ 309 سال بعد وہ جا رہا ہے, وہ اس کو مہذب طریقے سے جانا ہے اور اس طرح بات کرنی ہے, نوٹ لے کے کھانا لانا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے, کوئی شک نہ کر لے پتہ نہیں عجیب وضع کا آدمی آ گیا 309 سال بعد. جب 309 سال بعد وہ جائے گا, فرض کریے میں ایک مثال ہائپوتھیسس کر رہا ہوں, میں ابھی ہوں اور 309 سال پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, تو مجھے نہیں لگے عجیب سے کیا ہو گیا. تو اس نے کہا تم مہذب طریقے سے جانا, مطلب لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو. ایک بات ہے, سب مہذب طریقے سے جانا اور کسی کو شعور نہ ہو ہمارے بارے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں. ویری گڈ. اچھا دیکھیے سورہ الکہف 18 اس کی 17 آیت. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور تو دیکھے گا کہ سورج کو جب طلوع ہوتا ہے ان کے غار کے دائنے سے گزرتا ہوا, اور جب وہ بائیں طرف ان کو کترتا ہوا چھوڑتا ہوا غروب ہوتا ہے, یعنی چھوٹی حصوں میں کاٹتا ہوا, اور وہ وقفے میں ہیں اس غار کی وجہ سے. اور وہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہیں, اور جس کسی کو وہ گمراہ کر دے بس وہ ہرگز اپنے لیے مرشد سنجیدہ ولی سرپرست نہیں پائیں گے. اب اللہ نے اس غار کی پوزیشن بتائی ہے سورج سے. کس لیے بتائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کس لیے بتائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ, فرسٹ ٹائم آئی ہیں, بہت زبردست بات کیا. یعنی بہت سارے غار میں لوگ چھپے ہوئے ہیں دنیا میں, پتہ نہیں یہاں افغانستان پتہ نہیں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. بہت لوگ دنیا میں, اللہ خود قرآن میں کہتا ہے پہاڑوں میں, زمین کے اندر بڑی بڑی بلڈنگ سوسائٹی شہر بنائے, پتہ ہے آپ کو, پہاڑوں میں بنا, اللہ کہتا ہے پہاڑوں میں بنائے لوگوں نے, زمین کے انڈر گراؤنڈ. ابھی بھی لیٹسٹ ایک سٹی بنی ہوئی ہے. پرانے زمانے بہت کچھ کہاں کا کیا دنیا میں ہوا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب یہ یوٹیوب اور یہ سب چیزیں پتہ چل جاتا ہے. بہرحال ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے, ایک اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کی آپ کو وہ بالکل جو صحیح کہا شناخت کرا رہا ہے, آپ پہچانے یہ کہاں ہیں. جی ان لوگوں کی لوکیشن یہ کہاں ہیں لوگ, کون لوگ؟ اصحاب کہف, صحابی کہف کے, غار کے صحابی. اصحاب کہہ لیں یا صحابی کہہ لیں, صحابی کہف کے کہاں ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پکڑا ہوا یہ ایک غار سمجھے آپ, سمجھانے کے لیے. اور اس کو میں نظر آ رہا ہے بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. اب فرض کریے یہ نارتھ ہے, ادھر ایسٹ ہے, اور یہ ویسٹ ہے, اور نیچے کیا ہوگا؟ ساؤتھ. شمال, جنوب, مشرق, مغرب. دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ شمال, جنوب, مشرق, مغرب, یہ تو بچوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. کپتان صاحب آپ بھی ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے بات. اب اللہ تعالیٰ نے سورج سے بتایا, اور سارے یہ جتنے بیٹھے ہوئے سورج مغرب سے نکلتا ہے یا مشرق سے, تو کہاں سے نکلے گا سورج بتائیں؟ یہاں سے نکلے گا, صحیح, یہ میں نے دیکھا ہے, یہاں سے نکلے گا. اب سورج یہ دیکھیے چل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ بات. تو اگر یہ یوں سورج نکلے گا اس طرح, تو وہ کہہ رہا ہے کہ غار کے دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے. ادھر سے اگر دیکھیں تو غار کا دائیں ہاتھ کون سا ہے؟ صحیح ہے, یہی ہوگا نا دائیں ہاتھ, یہ ہوگا نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے غار کے دائیں ہاتھ سے سورج نکل رہا ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف جا رہا ہے. مشکل ہے. تو اس کے معنی یہ ہو کہ یعنی اگر آپ وہاں سے دیکھ رہے تو غار یوں ہے, کیونکہ اگر ہم کوئی اور پوزیشن بنائیں, کیونکہ اس نے کہا وہ سورج اس کے دائیں سے نکلتا ہے اور بائیں کی طرف جاتا ہے. اب آپ
یہاں سے سورج فرض کے مشرق ادھر ہوتا تو یوں نکال سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس کا دائیں نہیں بنے گا, غار کا دائیں نہیں بنے گا نا. سمجھ, اگر ایسٹ میں ادھر کر دوں اور ویسٹ ادھر کر دوں اور نارتھ ادھر کر دوں یا ساؤتھ ادھر کر دوں, ادھر سے نہیں بنے گا. اچھا, اب اگر میں ادھر سے ایسٹ کر دوں اور ادھر سے ویسٹ کر دوں تو بنے گا, وہ دائیں سے کہہ رہا ہے. تو جو میں نے آپ لوگوں کو کنڈیشن دیا یہی ایک طریقہ نکلنے کا اس کا. اچھا, اس نے اس کی اور پہچان بتائی کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس غار سے کترتا ہوا جاتا ہے. یعنی اگر فرض کریے یہ یہاں سے نکلے گا تو ڈائریکٹ سورج آ جائے گا, اب یہاں سے جب نکلے گا تو اس پہ کترتا ہوا جائے گا, ہلکی سی کچھ ہلکی سی ڈوب آئے گی اس کی طرف. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بہت مشکل کام ہے. کتراتا, یہ لکھا ہے نا قرآن میں, کتراتا ہوا نکل جائے گا. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو ہے غار یہ اس پوزیشن پر ہے, اور اس کے وہاں سے اگر آپ آئیں گے اس کے اندر ہیں لوگ, اور وہ کس پوزیشن میں, اور تو دیکھے گا, دیکھیے, اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے, دیکھ رہے تھے طلوع ہوتا ہے, ادھر دیکھے طلوع ہوتا ہے ان کے غار کے دائنے سے, یہ غار ہے اس کا دائنا ہے, دائنے سے گزرتا ہوا, اور جب وہ بائیں طرف جاتا ہے, یہ اس کا بائیں ہے, اس کو کترتا ہوا چھوڑتا ہوا غروب ہوتا ہے. یعنی اس کے سامنے سے نہیں جاتا, تھوڑا سا کاٹتا ہوا جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں مرچنٹ نیوی کے آدمی کپتان صاحب؟ اچھا, اب اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اندر ہیں وہ وقفے میں ہیں غار کی وجہ سے. وقفہ سمجھتے ہیں, انٹرول ایک کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, ابھی آپ جیسا پڑھ رہے ہیں, اب سیکھ رہے, ڈسکس کر رہے ہیں, اب میں کہوں بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انٹرول کر لیتے ہیں, تو وہ ٹائم پیریڈ جس میں انٹرول کیجیے اس پہ یہ چیز جو آپ سن رہے ہیں یہ چیز نہیں ہوگی. انٹرول کے معنی ہوتے ہیں وقفہ. تو جو وہ لوگ وہاں تھے اور سورج اس طرح جا رہا تھا, 309 سال وہ وہاں رہے, تو وہ کتنے سال کے ہو گئے؟ بڑا سوال مولوی صاحب, بڑا اچھا سوال کیا. میں نے کہا فرض کریے کہ وہ وہاں 309 سال رہے, تو کتنے سال کہہ لیں, پہلے کتنے تھے وہ تو بتائیے. بڑا اچھا, ویری گڈ. تو میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ فرض کریے کہ اللہ نے ان کو جوان کہا ہے, نوجوان, یہ سارے صحابی جو تھے نوجوان تھے. تو ہم سپوز ایسے سپوز 20 سال کے تھے, سپوز 20-25 سال کے تھے, نوجوان تھے وہ, تو 25 سال اگر اس میں وہ رہے تو 309 اگر میں جمع کر دوں تو بہت ساری عمر ہو جائے گی نا. انٹرول اللہ کہہ رہے وہ وقفے میں ہیں اس غار کی وجہ سے. یعنی اگر وہ وہاں تھے تو 300 سال لال کے نہیں ہوئے, وہ وہی سال رہے 25 سال. سمجھ میں ان کے لیے, ہاں وہی کیا لکھا ہے, وہ ہم فی فجوۃ من, وہ وقفے میں ہیں اس غار کی وجہ سے, ان پہ افیکٹ نہیں ہوا, 309 سال گزر گئے. وہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے جس کسی کو ہدایت دیتا ہے, جس کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہی ہدایت یافتہ ہیں, اور جس کو وہ گمراہ کر دے پس وہ ہرگز اپنے لیے مرشد سنجیدہ ولی سرپرست نہیں پائیں گے. ہمارا خیر یہ آ گئی بات ہے کہ وہ نہیں پائیں گے. ابھی تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی پوزیشن لوکیشن آ گئی, کوئی شک تو نہیں ہے نا اس پر لوکیشن میں. اب کیا ہوا, آپ لوگ سمجھ آ رہی ہے نا بات, کہاں تک ابھی تو کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا نا. اب سورہ الکہف 18, یہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, مسجد اقصی کب بنی بھول گئے آپ لوگ, بتایا تھا, یاد ہے آپ کو, پتہ ہے نا کیا ہم پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, مسجد اقصی کب بنی اور کس نے بنائی, کیسے بنی. سورہ الکہف 18-21, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں پر, یعنی مدینہ کے لوگوں پر دریافت اتفاق سے معلوم کرایا, اصحابی جو تھے جو اس میں تھے غار میں, تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک گھڑی صاف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ان کے امر میں ان کے درمیان تنازع ہوا تو بس انہوں نے کہا ان لوگوں کے اوپر ایک امارت بناؤ, ان کا رب ان کے ساتھ زیادہ
جانتا تھا جو لوگ غالب آئے ان کے امر پر، تو انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے اوپر مسجد پکڑیں گے، بنا لیں گے، یعنی اصحاب کہف کے لوگوں کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا وہاں پر۔ یہ ہوا کہ اچھا وہ تو جو شخص باہر گیا تھا اس کا واپس آنے کا یہاں ذکر نہیں ہے اس وقت آیت میں، قرآن میں، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ قاعدہ ادب سے گیا تھا، اس سارے اس سے ظاہری بات تو اصحابی کہف تھے، اصحابی تھا وہ کہف کا، تو اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے معلوم کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اسی طرح ان پر دریافت کروا دی، اتفاق سے معلوم کروایا، بائی کو انسیڈنس، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں، سمجھ رہے، ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو اب ان لوگوں میں یہ بات شروع ہے کہ اب ان لوگ، یہ تو لوگ عجیب کنڈیشن میں ہیں، ان کی کیا کریں ہم؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ عمارت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا تھا، اللہ کہہ رہا اللہ جانتا تھا جو غالب آئے، جو اللہ کی نظر میں صحیح لوگ تھے اور غالب آئے، انہوں نے کیا ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ مسجد پکڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب یہ بات کیسے معلوم کہ یہ انہی کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر واحد مسجد ہے جس کے نیچے اصحاب کہف ہے، ان کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اصحاب کہف نیچے ہیں، اوپر مسجد بنی ہے۔ صحابی نیچے ہیں، اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ صحابی نیچے، اوپر، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تو ایسی مسجد ہونی چاہیے نا، اور سورج سے بتا بھی دیا، سورج سے بتا دیا نا۔ اب آپ اس کیف کو نیچے لے جائیں، اب سمجھو اوپر مسجد آ گئی، تو پرچے کھول لیں مسجد کے۔ یہ والی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے نا؟ اچھا دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات سمجھا دوں میں آپ کو، چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی جگہ جو آگے بنی ہوئی ہے، یہ دیکھ، چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے، اور یہ اس کے پیچھے جتنی ایکسپینشن ہوئی ہوئی ہے۔ ایکچوئل مسجد کون سی ہے؟ وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز بتائیں، یہ ہاتھ اٹھائیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ چھوٹی سی جو ہے نا نیچے، یہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ان کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور پیچھے ساری ایکسپینشن ہے، وہ پوری کی پوری پیچھے پوری ایکسپینشن ہے، وہ جتنی بڑھتی جائے گی پیچھے، وہ چھوٹی سی جو آگے وہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نظر آ رہا ہے اس پہ؟ اچھا اب یہ دیکھیں، اس کی میں نے آپ کے ساتھ بنایا، مشرق بنایا، یہاں سے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ یوں جا رہا ہے، یوں دیکھیے، ویسٹ بنا ہوا ہے، اور اوپر نارتھ ساؤتھ۔ تو امام جب یہاں کھڑا ہوتا ہے، جیسے میں اگر فرض کریے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو میں یوں اگر فرض کی یوں فیس کر رہا ہوں، ایسی بنی ہوئی نا کہ یہاں امام، مسجد یوں پیچھے بنی، آگے وہ امام کی، تو وہ ساؤتھ کو فیس کرے گا، جنوب کو۔ یعنی وہاں پر اگر آپ جا کے مدینہ میں جب نماز قائم کرتے ہیں، امام جب ہم یہاں تو مشرق سے مغرب میں جاتا ہے نا، وہاں جب پڑھتے ہیں آپ نماز مدینہ میں، امام جب کھڑا ہوا ہے وہاں پر اور نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، وہ ادھر سے میرے بائیں سے، اور وہ یوں اوپر سے اس کے ہوتا ہوا ادھر جاتا ہے، اور وہ امام یوں نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کے وہ نارتھ ساؤتھ میں مکہ ہے، یعنی جنوب میں مکہ ہے، جنوب میں مکہ ہے۔ تو یہ واحد مسجد ہے جس کے نیچے کون ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کعبہ کو اللہ نے بنایا، وہ تو پتہ چل گیا آپ کو۔ یہ جو انسانوں نے جو مسجد بنائی ہے، اس کے لیے ایک عجیب بات بتائی اللہ نے، جس کو برکت کیا، کہ اصحاب کہف ایک ایسے لوگ ہیں جن کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، نہ عجیب طرح زندہ کہہ سکتے، مگر عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ کہف میں، جب ہی کہہ رہے ہیں آپ کیا، جمعے پڑھتے رہنا ان کے بارے میں، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب ہمیں باتیں بتا رہے ہیں۔ اور آگے مسجد، باقی سب تصویریں مسجد کی ہیں، آپ بتانے کے لیے کس طرح وہ جا رہا ہے سورج، اور اندر کی تصویر سب وہی ہیں۔
اچھا اب کیا ہوا؟ سورہ الکہف 18 کی 18 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تو ان کو جاگتا ہوا ہونے کا حساب لگائے گا. تو جب دیکھے گا تو تمہیں لگے گا وہ جاگ رہے ہیں اور وہ سہارے سے لیٹنے والی حالت میں ہیں، یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے، اور ان کو ہم دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹتے رہتے ہیں، اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. اگر تو طلوع ہو جائے ان کے اوپر، یعنی جھانک لے دیکھ لے، تو ضرور ان سے فرار ہو کر لوٹ جائے گا، اور تو ضرور ان سے روب، دہشت، ہیبت سے بھر جائے گا. سنا آپ نے؟ یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر دیکھنے کی کوشش کرے گا کوئی تو بہت خوش ہو جائے گا. جی نہیں، ان کو دیکھیں گے اس کنڈیشن میں آپ تو ہیبت میں آ جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے. اور پہلے مخاطب کون ہے؟ جی ان سے کہا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ یہ وہ لوگ جب ہی 18 کیا پڑھو 18 جو بھی پڑھو، جاؤ پڑھو تو رہو، کیا لکھا ہوا ہے تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یعنی تو ان کو جاگتا ہوا ہونے کا حساب، یعنی آپ جب دیکھیں گے ان کو، فرض کریے سپوز اللہ کہے تو ان کو دیکھے گا تو جاگتا ہوا محسوس کرے گا، اور وہ سارے سے لیٹے ہوئے حالت میں ایسے کو ٹیک لگائے لیٹے ہوئے، ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے. فرض کرے مطلب میں ایسے کہتے ہیں نا دیوار سے ٹیک لا کے پاؤں پھیلا لوں، سپوز ایسا ہو جاؤں اس طرح لیٹے ہوئے، یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹتے رہتے ہیں. آپ مردہ کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، مگر تھوڑی دیر بعد نہیں گھبرائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے تو حساب لے سو تھوڑی رہے، وہ ہیں وہ جاگے ہوئے ہیں اور ان پہ عمر نہیں بڑھ رہی ہے. قرآن پہ بلیو نہیں ہے آپ کا، یقین کر رہا ہو؟ یہ پلٹ رہا ہے دائیں بائیں جائیں بائیں، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں. اور اگر تو طلوع ہو جائے، یعنی دیکھ لے جھانک لے، تو ضرور اس سے فرار لوٹے گا. اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلائے والا ان کا کتا ہے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. کتا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتے کو پہچانتے ہیں نا سب، ہے پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ اب یہ میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں کہ جو بھی وہ لوگ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے چوکٹ جو جملہ ہے، اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. قرآن مجید میں گائے کا، جانوروں کا، دمبے کا، پتہ نہیں بکرے کا، بہت سارے جانوروں، کھانے والے جانور، ویسے جانوروں کا ذکر کیا ہے. اور اردو میں اور انگریزی میں بھی یہاں کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں یا ٹانگیں ہوتی ہیں؟ یار کیا بیٹا کھڑے ہو جائے، ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ. یہ دیکھیں کتنا ماشاء اللہ. بیٹا بات سنیں آپ، یہ کہہ رہا ہے جانور کتے کی کیا ہوتی ہیں؟ اب یہاں لکھے ہیں ہاتھ، بیٹھ جاؤ. کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں کیا؟ یہ بچے کو پتا ہے. جانور جو ہوتا ہے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں 4 یا 2 ہوتی ہے، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، تو اس کے کوئی ہاتھ ہوتے ہیں؟ تو وہ تو کہہ رہا ہے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے ان کا کتا. سن رہے ہیں میری بات کو آپ؟ ان کا کتا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، میں نہیں بازو پھیلائے ہوئے اس کے، ان کے کتے تو بازو. اچھا اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں پلیز. سورہ نور 24 اور 45 آیت.
واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے ہر دابہ جانور کو پانی سے تخلیق کیا. دابہ جانور کو کس سے؟ پانی سے تخلیق کیا. بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بطن پر چلتے ہیں. سانپ دیکھا آپ نے، بطن پہ چلتے ہیں، رینگتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. عربی میں ہے یہاں پر رجلین. رجلین کہتے ہیں ٹانگیں، دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. عربی میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، یعنی دو ٹانگیں اور چار ٹانگیں، ٹانگوں کا ذکر ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اللہ تخلیق کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ، جانور جتنے ہیں وہ ٹانگیں ان کی. تو یہ کون ہے کتا جس کے ہاتھ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ہال میں سے پلیز؟ میں پھر ان سے پوچھ رہا ہوں جو آپ جیسے لوگ ہیں. کوئی آ رہا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، بتائیں. کتا جس کے ہاتھ ہوں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ٹانگیں نہیں کہا میں نے، ہاتھ کہیں. ہاتھ، ٹانگیں تو کتے کی ہوتی ہے. ٹانگیں کتے کی ہیں چار ٹانگیں. کتا جس کے ہاتھ، کہہ رہا ہے وہ لکھا عربی میں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے. ان کا کتا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بازو پھیلایا ہوا ہے. ایک سیکنڈ، میں پوزیشن نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کیا کتے کی ہاتھ ہوتے ہیں؟ تو کتا نہیں ہے وہ، سمجھے نا، کتا نہیں ہے وہ. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ مگر وہ ان کا کتا ہے، ان کا کتا. تو وہ کون ہے؟ ان کا کتا کون ہے؟ کون بولا؟ نہیں بھابھی سوچ، نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں، جتنے ہال میں بیٹھے سب جانتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتا نہیں ہے. لیکن ان میں سے کون ہے وہ؟ ٹھہر جائے، آپ ابھی پیچھے نہیں سنا. سوچے کون تھا، کون ہے وہ؟ سوچو. ان میں ساتھی ہے، ویری گڈ. مگر کون سا والا ساتھی؟ زور سے بولے. جو باہر گیا تھا، جو باہر گیا تھا وہ چوکٹ پہ، سمجھ رہے؟ وہ ان کا کتا ہے. اچھا اب میں یہ جو بات کہوں تو کہیں صاحب شیخ صاحب بڑی پتہ نہیں کیا. میں نے کہا اس کے پہلی بات تو اللہ نے بتا دی جانور کی ٹانگیں ہوتی ہیں. نمبر 1. کتا اللہ نے کس کانٹیکسٹ میں، کتا محاورے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے لینگویج میں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ یقین کریں، یہ جو میں پڑھوں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. میں نے دیکھیے اردو لینگویج کے محاورے ہوتے ہیں، انگلش میں محاورے ہوتے ہیں، اور عربی لینگویج میں بھی. لینگویج میں بعض دفعہ جیسے بین یدئی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور اس کو سامنے بھی کہتے ہیں. کہنے لگے محمد شیخ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ تو آپ کیا سمجھے لمبے ہاتھ میں؟ لمبے ہاتھ ہے کیا مطلب؟ اس کے بڑے امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے ہے، استغفر اللہ، ہے سعودی عرب کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ کا اللہ مطلب ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں، یہ لینگویج ہم لوگ بولتے ہیں. اسی طرح آپ سمجھیں کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کو مختلف ویب سائٹ ڈکشنری میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. ویب سائٹ ڈکشنری میں 422/420 لکھ لیں. ویب سائٹ آپ دنیا کی ویب سائٹ ڈکشنری کوئی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں. میں جو بتا رہا ہوں جہاں میں نے پڑھا ہے ویب سائٹ ڈکشنری 422 اس کا وہ ہے پیج 1989 کی وہ پرنٹڈ ہے. اس کی میں انگریزی پڑھوں گا، پھر اس کو اردو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس میں لکھا ہے کتا، ڈاگ. لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے اے فیلو، اے فرینڈ، اے کمپینین ان جنرل. کتے کو کیا کہا جاتا ہے لینگویج میں؟ دوست، اصحابی. سن رہے ہیں آپ؟ کتے کو دوست، اصحابی، دوست، اصحابی اور فیلو، کمپینین. کتے کو لینگویج میں کہتے ہیں بعض دفعہ لینگویج میں. سمجھ گئے بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں لکھا ہوا بتا رہا ہوں. اور ایک محاورہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کی میں انگریزی پہلے پڑھوں پھر اردو میں میری ذرا
غلطی ہو تو معافی. ایک جملہ بولتے ہیں انگریزی میں, لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی, کتوں کو سوتا رہنے دو. اب یہاں کتے نہیں ہیں, یاد رکھو لینگویج میں بول رہے ہیں لوگوں کے لیے. لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی, کتوں کو لیٹا رہنے دو, سوتا ہوا لیٹا رہنے دو کتوں کو. کون کتے, کون ہیں کیا کتے, لوگ جو کتوں سے مثال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ایڈیم. اب میں اس کو اردو بول رہا ہوں, وہ بات نہیں آئے گی, لیکن انگریزی کے اندر جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو لوگ, جب کچھ لوگ کسی اور لوگوں کے بارے میں, ایک گروپ ہے دوسرے گروپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا وہ کتے ہیں, کتوں کو سوتا رہنے دو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹو ریفرین فرام ایکشن وچ وڈ آلٹر این ایگزسٹنگ سچویشن فار فیئر آف انفیوریبل ریزلٹ. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جس سچویشن میں ہم ہیں ان کو سوتا رہنے دو کتوں کو, اگر جس سچویشن میں ہم ہیں اگر ہم نے کچھ ان کو چھوٹو سے چھیڑا تو ہم ایک ڈفرینٹ سچویشن میں آ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ان کتوں کو سوتا رہنے دو. سمجھ گئے آپ؟ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا. لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی, اور پھر لکھا ٹو ریفرین فرام ایکشن وچ وڈ آلٹر این ایگزسٹنگ سچویشن فار اے فیئر آف انفیوریبل ریزلٹ. یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا, ان کو جگا دیا سوٹو سے, تو کیا ہوگا؟ انفیوریبل ایکشن ہو جائے گا. تو اگر وہاں جھانک لیا کیا ہوگا؟ اگر جھانکنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ تو وہاں کوئی نہیں جاتا. انہوں نے لوہے سے سیل کر دیا اس کو. یقین کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں ویریفائی کرا سکتے ہیں. بادشاہ صاحب کعبے میں جا رہے ہیں, دروازے کھل رہے ہیں, وہاں جانے کی کسی کو جا رہی رہا, سب بند کر, وہ نیچے ہے, وہ سمجھ رہے ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا. اور نہ وہاں کی کوئی تصویر ہے, اس کو لوہے سے ایسے سیل. اور آپ نے شاید یہ سنی بھی ہے کوئی بات کہ بادشاہ السلام نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ تھے یہودی, ان کو فکر ہوئی کہ ان کو دیکھیں ہیں کون یہ. انہوں نے ٹنل اندر سے ڈالی یوں کر کے, اندر گھسے, انہوں نے بتایا کہ بھائی آ رہے ہیں, تو انہوں نے لوہے سے اس کو پورا سیل کر رکھا ہے. یہ سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولے, سنی بھی بات ہے نا. تو لوہے سے وہ سیلڈ ہے, اوپر مسجد بنی ہوئی, نیچے وہ لوگ سب ہے, اور اللہ نے اس کے مال کو برکت کی ہوئی ہے. یہ ہے مسجد اقصی. آئیڈینٹیفائی ہوئی. کب بنی؟ اصحاب کہف کے زمانے میں. نیچے کون ہے؟ اصحابی. وہاں جا کے دیکھنا چاہو گے؟ نہیں چاہیں گے نا, کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں جاتا. بھائی یوں دیوار سے یوں کرو گے. اگر وہاں جائیں نا تو ایک اوپر جال ہے, اوپر بلا رکھا, وہاں نہیں, اور راستہ نیچے جا رہا, نیچے سے پورا غار جا رہا نیچے. کہنے کا مقصد ہے جو آیت میں لکھا ہوا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں جاتا نہیں ہے, نہ کوئی جانے دیتے ہیں, اس کو بند کر رکھا ہے اس کو. اور مسجد نبی کو رات میں بند کر دیتے ہیں. مسجد حرام 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, جو رات جا رہے ہیں, برکت ہے. بتانے کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کے گھر ہے, اور ایک اللہ نے ایسے لوگوں کو وہاں بٹھا رکھا ہے اور بند کر دیا. یہ اس کی سیکنڈ مسجد کی پہچان ہے. مسجد اقصی جو برکت جس کو مال کو ان کو لے کے گیا. لیکن یہ جو اقصی اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ریموٹ تھی ایک زمانے میں, اور کو جب تک اس پہ بنائی نہیں گئی تھی, جب تک یہ کیا تھی, اینشنٹ تھی ان ٹائم, کوئی جانتا نہیں تھا. جب ان کو لے کے اس کے بعد برکت ہوئی, منور ہو گیا سب لوگ. مگر آج بھی اتنی میسو وہ ایکسپینڈ کرا, نیچے سیل کر رکھا ہے. اوپر سے نکل جائیں آپ, بھائی یوں دیکھتے ہوئے نکل جائیں. اور ہم دیکھیں اس کے بارے میں, اسی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے الکاف 18 کی 22, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. ان قریب وہ کہیں گے وہ 3 ہیں, اور چوتھا ان کا کتا سمجھ گئے نا باپ, ہاں. اور وہ کہیں گے وہ 5 ہیں, چھٹا ان کا کتا. اندازے ہیں غیب کے ساتھ. اور وہ کہیں گے وہ 7 ہیں, اور 8واں ان کا کتا. کہہ دے میرے رب ان کی تعداد گنتی کے ساتھ زیادہ جانتا ہے, وہ ان کو نہیں جانتے سوائے قلیل تھوڑوں کے.
بس تم ان میں بحث نہ کرو، ان میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہر ہے، اور تم ان کے بارے میں کسی ایک سے فتویٰ نہ مانگو، فتویٰ نہ لو۔ اب اللہ نے یہاں بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، کچھ لوگوں کو کہنا ہے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ایک جملہ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، رجمم بالغیب، رجمم بالغیب، اندازے ہیں غیب کے ساتھ، اندازے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی ایبسنٹ میں ایسے تکے لگانا، سمجھ رہے بات ایبسنٹ۔ اب اگر فرض کریے میں اس یہاں پہ جیم لگا ہوگا، عربی میں دیکھے لکھا ہوا ہے جیم لگا ہوا ہے، عربی قرآن کون پڑھنا اچھا جانتا ہے یہاں پر؟ جیم کے کچھ معنی سمجھتا ہے کوئی؟ جیم کا مطلب ہوتا ہے یہاں رک سکتے ہیں آپ، یعنی یہاں پر روک سکتے ہیں اپنے آپ کو، 100% تو نہیں، جیسے روک سکتے ہیں، بات سے لوگ نہیں رک رہے، لیکن محمد شیخ رکیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا کتنے ہیں، آپ لوگ نہیں جانے کتنے ہیں وہ، تو میں رک گیا، رکنے کا ہے اسے جیم لگائے، رک سکتے ہیں یہاں۔ تو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہتے ہیں 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا، یہ اندازے غیب کے ساتھ رک جاؤ، رک جاؤ۔ کیا مطلب یہاں رکنے کا مطلب ہے؟ نہیں، پہلے 3 تھے 4، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، 3 تھے اور 4 کا، 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتے ہیں بھائی؟ 3 تھے چوتھا کتا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، کہتا ہے یہ اندازے غیب کے ساتھ ہے، اندازے ہیں غیب کے ساتھ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ اندازے لگا رہے ہیں غیب کے ذریعے، پتہ نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے کہا 3 تھے چوتھا کتا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو لوگوں کو؟ 3 تھے چوتھا کتا تھا تو 4 ہو سکتے ہیں، پھر کہا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، اللہ نے کہا یہ اندازے غیب کے ساتھ، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ فکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر اسے جیم لگا دی، یعنی اوپر جو بات کہی ہے یہ ہو سکتا، تو جیم لگانا، یہ رک جاؤ۔ رکنے کا مطلب یہاں پر بات آدھی سمجھ لو کہ وہ نہیں ہو نہیں سکتا، اوپر جو بات بتائی وہ ہو نہیں سکتا۔ آگے کہا اور وہ کہتے ہیں 7 تھے اور 8 ان کا کتا تھا، تو کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کیوں؟ کہ اوپر جو ہے وہ اندازے غیب کے ساتھ، سمجھ آ رہی بات کو؟ وہ اندازے غیب کے ساتھ، یہ آگے نہیں کہا قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ زیادہ جانتا ہے ان کی عدت کے بارے میں، ما یعلم الا قلیل، اور نہیں جانتے لوگ سوائے قلیل، قلیل لوگ میں جانتے ہیں۔ آج قلیل کون ہو گئے جو جان گئے ہیں؟ جان گئے تو قلیل ہیں آج۔ اور آگے کیا کہا؟ بس تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہر ہے، ظاہرہ بحث ہے، اور تم ان کے بارے میں کسی سے فتویٰ نہیں پوچھو، سب خاموش ہے اس کے بارے میں، بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ یقین کریں کہ پہلی بات تو اگر فرض کریں وہ یہ اندازے میں یہی نہیں سمجھ پائیں گے کتنے، جب تک کہ آیت کی رول نہ آئے آپ نہیں بتا سکتے۔ اور میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، میں نے آپ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، پہلے تو کتا اسٹیبلش ہوا کہ وہ انسان ہے، وہ تھا جو باہر گیا تھا، وہ وفادار تھا ان کا، انہی کا کتا ہے وہ ایک لینگویج میں استعمال کیا گیا۔ پھر 5 تھے ان کا چھٹا کتا تھا، پھر اللہ کہا یہ اندازے غیب کے ساتھ رکو، اللہ کہہ رہا ہے جیم رکو، یہ غیب کے ساتھ اندازہ ہے۔ مگر آگے کہا اور وہ تھے 7 اور 8 کا کتا تھا، تو کتنے ہوئے صاحب کیف؟ صاحبی کتنے ہوئے؟ 8، اور قلیل لوگ اللہ زیادہ جانتا ہے اور قلیل لوگ جانتے، صحیح ہے؟ تو یہ بھی بات سمجھ میں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں بحث نہ کرو، بحث جو ظاہرہ بحث ہے، اور کسی سے فتویٰ نہیں پوچھو، اس کا فتویٰ بھی لو، منع کر دیا۔ اصحاب کہف جو ہے ان کے بارے میں میرا سوال ہے کہ وہ کتنے عرصے اس میں رہے غار میں؟ دیکھیں آپ سورہ الکہف 18 کی 25 26 میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ کا سوال ہے وہ کتنے عرصے رہے، وہاں عربی میں لکھا ہے
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ اصحابی جو تھے جو غار میں رہے تھے وہ 300 سال رہے اور بڑھا دو 9. تو اگر آپ لونر سسٹم لیں گے چاند سسٹم تو 309 سال ہو جائیں گے, اور اگر آپ سولر سسٹم سے دیکھیں کیلکولیشن کریں وہ 300 سال ہو جائیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ قرآن اللہ نے کہا کہ جو بتایا ٹائم پیریڈ جس میں رہتے اٹھے تھے وہ گیا تھا وہ شخص, تو وہ 300 سال کہیں یا آپ 309 سال کہیں. 300 جب کہیں گے جب وہ سولر سے سسٹم, کیونکہ ہر ایک کی اس کی موومنٹ الگ الگ ہے, 10 دن کا جو فرق آتا ہے اس کی وجہ سے 309 سال بن جائیں گے. 300 سال کے بعد 309 سال بن جائیں گے لونر سے, کنفرم میں کیلکولیٹ کر چکا ہوں. اچھا پھر سنیں, مگر آگے ایک اور بات ہے, کیونکہ ابھی تک آپ نے پوچھا تو یہ بات بتا دی جب اللہ نے کہ وہ 300 اور زیادہ 9 رہے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, اور وہ ٹھہرے ان کے کہف پہ صاحب 300 سنین وَازْدَادُوا 9, یعنی 300 اور اس کے بعد 9 بڑھا دو. یہ اور آیت پوری پکی آیت یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر آگے ایک اور جملہ کہتا ہے دوسری آیت, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. جب یہ بتا دیا پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ جانتا ہے وہ کتنا عرصے رہے, تو پتہ چلا وہ ابھی بھی ہیں. سمجھ گیا؟ 309 تو جب کہتے جب اٹھے تھے, اس کے بعد ابھی تک وہ ہیں. بس یہ بات بتائی تھی کہ آج تک وہ ہیں, کیونکہ یہاں لکھا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. 300 بتا رہا ہے, 9 سال بھی ایڈ کروا رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے اس میں. تو اس کے معنی اس وقت جب جو اٹھا تھا وہ شخص وہ 309 سال کے بعد اٹھا تھا, لیکن وہ ابھی بھی ہیں. یہ بات. تھینک یو.